الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار مدینہ قرار قلب سینہ فیض گنجینہ صاحب محتر پسینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس شخص نے دن بھر میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک قرات اجر عنایت فرماتا ہے، اور ایک قرات ایک عود پہاڑ کے برابر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ میرے پیارے اسلامی بھائیو، جس طرح ہماری فزیکل میں کوئی ایشو ہو جائے، بیمار ہو جائے، ہماری باڈی کا کوئی حصہ بھی اللہ نہ کرے کسی تکلیف میں آ جائے، تو ہمیں پوری باڈی کا ایشو ہو جاتا ہے، اور ہم اس کے علاج کے لیے دیکھتے ہیں کہ سب سے اچھا اور سب سے بہتر ڈاکٹر کون ہے، تو اس کا جو کنسلٹنٹ ہے اس کے پاس ہم جاتے ہیں اور اس سے اپنا علاج کرواتے ہیں۔ کبھی کیا ہم نے سوچا کہ جو ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں اور ان گناہوں سے بچنے کے لیے، ان گناہوں کے علاج کے لیے کیا ہم کسی عالم دین، کسی مفتی، کسی شیخ الحدیث کے پاس گئے، ان سے اپنی بیماریوں کا، جو روحانی بیماریاں ہیں ان کا علاج پوچھا، کہ جو گناہ ہم سے سرزد ہوتے ہیں ان کا علاج تجویز کیا؟ تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو، اسی طرح حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کی، عالی جان مجھ سے بہت گناہ سرزد ہوتے ہیں، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ مجھے گناہوں کا علاج تجویز فرما دیجئے تاکہ میں گناہوں سے بچ سکوں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو چند نصیحتیں فرمائیں جو آپ کے خدمت میں پیش کرتا ہوں، تاکہ اب بھی ان گناہوں کے علاج کا جو تجاویز ہیں ان پر عمل کر کے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکیں اور دنیا و آخرت میں کامیاب کر سکیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو پہلے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، جب گناہ کا کرنے کا پکا ارادہ ہو جائے تو اللہ عز و جل کا رزق کھانا چھوڑ دو۔ اس شخص نے کہا، حیرت سے عرض کیا، حضرت آپ کیسی نصیحت فرما رہے ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب رزاق عز و جل وہی ہے تو میں اس کی روزی چھوڑ کر بھلا کس کی کھاؤں گا؟ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، دیکھو کتنی بری بات ہے کہ جس پروردگار عز و جل کی روزی کھاؤ پھر اسی کی نافرمانی کرتے رہو۔ پھر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے دوسری نصیحت فرمائی، جب بھی گناہ کا ارادہ ہو جائے تو اللہ عز و جل کے ملک سے باہر نکل جاؤ۔ اس نے عرض کی، حضور یہ بھی کیسے ہو سکتا ہے؟ تمام مشرق مغرب شمال جنوب دائیں بائیں اوپر نیچے الغرض جدھر جاؤں ادھر اللہ عز و جل کا ملک پاؤں، اللہ عز و جل کے ملک سے باہر نکلنے کی کوئی صورت نہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، دیکھو کتنی بری بات ہے کہ اللہ عز و جل کے ملک میں بھی رہو پھر بھی اس کی نافرمانی کرو۔ پھر آپ نے اس شخص کو تیسری نصیحت ارشاد فرمائی، جب پختہ ارادہ ہو جائے کہ بس اب گناہ کر ہی ڈالنا ہے تو کر لو، لیکن اپنے آپ کو اتنا چھپا لو کہ اللہ عز و جل دیکھ نہ سکے۔ اس نے حیرت سے عرض کیا، حضور یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اللہ عز و جل مجھے دیکھ نہ سکے؟ وہ تو دلوں کے احوال سے بھی باخبر ہے۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، دیکھو کتنی بری بات ہے کہ جب تم اللہ عز و جل کو سمیع بصیر تسلیم کرتے ہو اور یہ بھی یقین کے ساتھ کہہ رہے ہو کہ اللہ عز و جل ہر لمحے مجھے دیکھ رہا ہے، مگر پھر بھی گناہ کیے جا رہے ہو۔ پھر آپ نے اس شخص کو چوتھی نصیحت ارشاد فرمائی، چوتھا علاج گناہوں سے بچنے کا بتایا، کہ جب ملک الموت حضرت سیدنا اسرائیل علیہ السلام تمہاری روح قبض کرنے کے لیے تشریف لے آئیں تو ان سے کہہ دینا کہ تھوڑی سی مہلت دے دیجئے کہ میں توبہ کر لوں۔ اس شخص نے عرض کی، حضور میری کیا اوقات، میری کون سنے گا؟ موت کا وقت مقرر ہے اور مجھے ایک لمحے بھی
मोहलत नहीं मिल सकेगी, फ़ौरन मेरी रूह कब्ज़ कर ली जाएगी। आप रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया, जब तुम ये जानते हो कि मैं बेअख्तियार हूँ, तौबा की मोहलत हासिल नहीं कर सकता, तो फ़िलहाल जो वक्त तुम्हारे पास है उसको गनीमत जानते हुए मालिकुल मौत सैयदना इज़राइल अलैहिस्सलाम की तशरीफ़ आवरी से पहले पहले तौबा क्यों नहीं कर लेते। फिर आप रहमतुल्लाह ताला ने पाँचवीं नसीहत ये फरमाई, जब तुम्हारी मौत वाक़या हो जाए और कब्र में मुनकिर नकीर तशरीफ़ ले आएँ तो उनको कब्र से हटा देना। उसने अर्ज़ की, आलिजा ये क्या फरमा रहे हैं, मैं इन्हें कैसे हटा सकूँगा, मुझ में इतनी ताकत कहाँ। आप रहमतुल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, जब तुम नकीरैन को हटा नहीं सकते, उनके सवालात के जवाब देने की तैयारी भी अभी से शुरू क्यों नहीं कर देते। छठी और आखिरी नसीहत करते हुए आप रहमतुल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि अगर क़यामत के दिन तुम्हें जहन्नम का हुक्म सुनाया जाए तो कह देना कि मैं नहीं जाता। उसने अर्ज़ की, हुज़ूर वहाँ तो घसीट कर दोज़ख में डाल दिया जाएगा। तो आप रहमतुल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, जब तुम्हारा ये हाल है कि तुम अल्लाह अज़्ज़ा व जल की रोज़ी खाने से भी बाज नहीं आ सकते, उसके मुल्क से भी बाहर नहीं जा सकते, उससे नज़र भी नहीं बचा सकते, उससे छुप भी नहीं सकते, मुनकिर नकीरैन को भी नहीं हटा सकते, और जहन्नम के अज़ाब का अगर हुक्म हो जाए तो उस पर भी नहीं टाल सकते, तो फिर गुनाह करना छोड़ क्यों नहीं देते कि इन तमाम मसाइब से महफूज रह सको।